عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم سورہ لہب پڑھ رہے ہیں۔ پہلی دو آیتیں ہم نے پڑھی، مگر پہلے ہم ابو لہب کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں گے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ان دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کیا کیا، اس بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، غزوہ بدر جو رمضان المبارک 2 ہجری میں واقع ہوا، پہلے ہم غزوہ اس کو بولتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں جو رمضان المبارک 2 ہجری میں واقع ہوا، اور جس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار اور بڑے بڑے لوگ شریک تھے، سب ایک ایک کر کے قتل یا قید ہوئے، مگر ابو لہب اس جنگ میں اپنی جان کے خوف سے شریک نہ ہوا تھا اور اپنی بجائے جنگ میں کسی دوسرے کو بھیجا تھا۔ اس واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب مکہ میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو ایک طاعون کا زہریلا دانہ نمودار ہوا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس کو الگ ڈال دیا اور وہ مر گیا۔ 3 روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ جب لاش سڑنے لگی تو اس وقت چند حبشی مزدوروں کو بلا کر ان سے لاش دبوائی۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس گڑھے کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کو نصیب ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اب ابو لہب کی بیوی، اس کا حشر کیا ہوا۔ اس کی بیوی ام جمیل، جو خود جنگل جاتی اور کانٹے اکٹھا کر کے گٹھڑا بنا کر لاتی اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد حرام کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ وہ کانٹے آپ کو چبھیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس بدبخت کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ سر پہ کانٹوں اور لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ راہ میں تھک گئی تو گٹھے کو پتھر سے ٹکا کر خود ستانے لگی۔ جب وہ چلنے کا ارادہ کیا اس نے، تو اسی رسی کا جس سے گٹھڑ بندھا تھا، کانٹوں کا گٹھڑ بندھا تھا، پھندا گردن میں پڑ گیا اور گٹھا پیٹھ کی طرف جا لٹکا، جس کے بوجھ سے وہ پھندا پھانسی بن گیا اور اس کا گلا ایسا گٹھا کہ یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر اس سورت میں فرمایا گیا ہے، اور جو الفاظ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے، یعنی تبالک، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو خود اسی کے الفاظ کو اس پر لوٹا دیا گیا اور اس کے حسرتناک انجام کا اعلان بطور پیشن گوئی فرما دیا گیا ہے اس سورہ میں۔
اور ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. یعنی ابو لہب جو ہاتھ جھٹک جھٹک کر باتیں بناتا ہے اور اپنی قوت بازو پر مغرور ہو کر خدا کے مقدس پیغمبر اور معصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ خود اسی کے ہاتھ ٹوٹ چکے. اس کی سب کوششیں حق کے دبانے کی برباد ہو چکی. اس کی سرداری ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. اس کا زور ٹوٹ گیا اور وہ خود تباہی کے گڑھے میں پہنچ گیا. گویا یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کفار کی آگاہی کے لیے یہ پیشن گوئی فرمائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے خلاف ابو لہب کی جملہ تدبیر بالآخر ناکام ہوگی اور خود ابو لہب تباہ و برباد ہوگا. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اگرچہ اس وقت ابو لہب کی شرارتیں بہت بڑی ہوئی تھیں اور اس کی مخالفت بہت سخت معلوم ہو رہی تھی، مگر اس صورت میں خبر دی گئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹ جانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے زور ختم ہو جانا. یعنی وہ وقت آنے والا ہے جب ابو لہب کا سارا زور ٹوٹ جائے گا اور اس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی. یہ پیشن گوئی جملہ کفار مسلمین سب کی آنکھوں کے سامنے نزول صورت کے کچھ عرصہ بعد پوری ہوئی. یعنی جب یہ صورت نازل ہو گئی، کچھ عرصہ ہو گیا، کچھ وقت ہو گیا، تو یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی اور سب نے ابو لہب کی تباہی کو دیکھ لیا. آگے فرمایا گیا ہے دوسری آیت جو ہم نے پڑھی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی یعنی مال دولت، عزت و حشمت، اپنے بچے، کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکی. اس کی ہلاکت کیسے ہو گئی اور نہ آخرت ہی میں اس کی وجہ سے عذاب الہی سے بچ سکے گا. جب ابو لہب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو جواباً کہتا کہ اگر سچ مچ قیامت و آخرت ہونے والی ہے تو میرے پاس مال اولاد بہت ہے، ان کو فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا. اس کے جواب میں آیت فرمایا گیا کہ نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد، دھن دولت. یہ گویا دوسری پیشن گوئی فرمائی گئی ہے کہ ابو لہب کا مال اولاد کچھ نفع نہ دے گا. چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی اسی طرح پوری ہوئی. تو یہ تو ابو لہب سے متعلق دنیا کی خبر دی گئی. عزیز بچوں، اب انشاءاللہ کل ہم پوری صورت کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.